بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام والے پشاور کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسین محمد. ناظرین, پورے پاکستان کی طرح خیبر پختونخوا اور کیپٹل پشاور میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز 16 دسمبر سے ہو چکا ہے اور 22 دسمبر تک یہ جاری رہے گی. اور اس سے 7 روزہ مہم میں 4 کروڑ اور تقریباً 74 لاکھ بچوں کو پورے پاکستان میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. آج اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پولیو ہے کیا, پولیو بیماری بھی ہے اور اس بیماری کا علاج ہے کہ نہیں, اور اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ہمارے اس پاکستان میں اور اسپیشلی میں خیبر پختونخوا اور کیپٹل پشاور کی بات کروں تو ہمارے کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو انکاری ہیں پولیو سے کے قطروں سے, اور وہ کہتے ہیں کہ پولیو داسی سے بیماری نہیں ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شکیل صاحب, بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے کلینک میں مصروف ٹائم سے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پولیو واقعی ایک بیماری ہے کہ نہیں, بس ایک افواہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی آپ کے آنے کا, ٹائم دینے کا. بیسیکلی جی پولیو بالکل ایک بیماری ہے, یہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے اور اس کو یہ پولیو وائرس ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. بچوں میں بہت کامنلی ہوتا ہے اور پولیو کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ٹائم پہ پریکاشنز لینے چاہیے. اگر ایک دفعہ پولیو کی بیماری کسی بچے میں آ گئی ہے تو اس کا علاج پھر ممکن نہیں ہوتا. تو چونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی علاج سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پروٹیکشن کریں. ہمیں پراپر پولیو کمپینز کو فالو کرنا چاہیے. جو نیشن وائڈ گورنمنٹ کی طرف سے جو کمپین ہوتا ہے پولیو کا, ہمیں اسکیجول اس کا فالو کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو برتھ سے لے کے جب تک ہمارے بچے اس عمر تک نہ چلے جائے کہ وہ اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں, پراپر اپنے ہائیجین کا خیال رکھ سکتے ہیں پراپرلی, انٹل انلیس اگر وہ اس ایج کو ٹچ نہ کرے کہ اپنے کیئر وہ خود ہی کر سکتے ہیں, تب تک ہمیں فریکوینٹلی ان کو پولیو کے قطرے دینے چاہیے. یہ جو ایج آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود اپنے اس قابل ہو جائیں کہ اپنے ہاتھ پاؤں منہ دھو سکے, تو وہ تقریباً 5 سال کی عمر کے بچے کہ نہیں 6-7 سال تک بھی جا سکتا ہے؟ عموماً جی یہ بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اگر ہم ایوریج لیتے ہیں بچے کی ایج, تو بچہ جب اسکول گوئنگ ہو جائے تھوڑی بہت اس میں اویئرنیس آ جاتی ہے تو وی ٹیک اٹ 5 ایئرس. 5 ایئرس تک بچوں کو چاہیے کہ ہم فریکوینٹلی پولیو کے قطرے اکارڈنگ ٹو دا کمپین ان کو دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اس بیماری کا علاج پاسبل ہے, ممکن ہے کہ نہیں؟ بیسیکلی جی پولیو ایک وائرل انفیکشن ہے, تو ایک دفعہ اگر ایک بچے میں پولیو کے سمٹمز آ جائے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. اس لیے ہم فوکس کرتے ہیں, ہم پیرنٹس کو اویئرنیس دیتے ہیں, پیرنٹس ہو یا کیئر گیورز ہو, ہم ان کو یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم پہ پولیو ویکسین کرائیں, اپنے بچوں کو ٹائم پہ پولیو کے قطرے پلائیں, کوشش کریں. اس لیے کہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے کہ 75% بچوں میں جو پولیو ہو جاتا ہے اس کے سمٹم نہیں ہوتے, وہ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں. 25% بچوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت سمٹمز آ جاتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سمٹم کیا ہے, مطلب کیسے پتہ لگے گا یار کہ اس بچے میں پولیو وائرس بس اسٹارٹ ہے, آغاز ہونے والا. دوسرا سال میں اسے ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ لیٹ سپوز ایک پیرنٹس ہے, ایک والد یا والدہ ہے, اس نے اپنے بچے کو اسٹارٹ سے 1 سال 2-3 سال تک نہیں پلایا, انکاری والدین جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہ آیا 3 سے 4-5 سال سے اسٹارٹ کر دیتا ہے, تو وہ بھی اس کے لیے مطلب بچوں کو پولیو سے وائرس سے بچاؤ کے لیے بہتر ثابت ہوگا کہ نہیں؟ بالکل جی, دیکھیے جی یہ تو کنونسنگ پاور ہے. اب ایک پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں ہے, ان کو ایک ڈیزیز کی سیویریٹی کا پتہ نہیں ہے کہ میرا بچہ پوری زندگی کے لیے اس کو فالج ہو سکتا ہے, میرا بچے کی زندگی کمپرومائز ہو سکتی ہے, ساری زندگی میرا بچہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. تو اس میں بیسیکلی ضروری یہ ہے کہ بچوں میں جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو ویکنیس شروع ہو جاتا ہے, ان کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں, ان میں اسٹفنس آ جاتی ہے, ان کے گردن میں اکڑاہٹ سی آ جاتی ہے, اس کے علاوہ بچوں کے گلوں میں مسئلے آ جاتے ہیں. موسٹلی جو پولیو کا وائرس ہوتا ہے یہ گٹ کو اور تھروٹ کو انفیکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ نیورولوجیکلی اس میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب یہ سمٹمز ہیں, یہ مطلب جس میں ہو جائیں تو اٹس مین کے بس آگا پولیو وائرس کا شکار ہو چکا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اب وہ والدین جو آج تک ہمارے صوبے کی بات کرے, خیبر پختونخوا اور پھر پشاور کی بات کریں مضافاتی علاقے, کچھ والدین کہتے ہیں یہ کوئی وائرس نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے, گیم ہے, اور اس کے تحت جی ہمارے بچوں کو یہ جو ایک ڈراپ دے رہے ہیں, اور کل کو اگر یہ جوان ہوتے تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے بچے ہو, بانجھ پن جسے ہم کہتے ہیں
تو یہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ ایک ایسا رہی ہیں؟ نہیں جی دیکھیں اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، صرف نالج کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے. اگر ہم گلوبلی ابھی بھی دیکھیں تو پاکستان میں 2024 میں مور دین 62 کیسز پولیو کے پازیٹیو آئے ہیں، جس میں موسٹلی KPK میں، سندھ میں اور بلوچستان میں زیادہ پازیٹیو آئے ہیں. یہ اس لیے پازیٹیو آئے ہیں کہ یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے. حالانکہ گورنمنٹ ڈاکٹرز اپنا کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ تر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ بچوں میں پولیو کے قطرے دینے سے اجتناب کرتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی بانجھ پن کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اب نارمیلٹی آن ورڈز نہیں ہوتی. اور دوسری بات، جو سمٹمز میں نے آپ کو پولیو کے بتائے ہیں، اگر ہمیں ایک بچے پہ شک ہوتا ہے کہ اس کے مسلز ویکنس ہے، اس کو چلنے میں مسئلہ ہے، اس کا جو چال ہے اس میں مسئلہ ہے، تو پھر اس کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. پولیو کا ٹیسٹ ہم سٹول کے ذریعے کرتے ہیں، تھروٹ کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اس کے ہم 2 سیمپلز لیتے ہیں، اس میں پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو علامات ہیں یہ پولیو کے ہے بھی یا کسی اور بیماری کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں لاسٹ میں کہ ہمارے وہ والدین جو ابھی تک پولیو کو ایک وائرس بیماری نہیں سمجھتے اور اس کے قطروں سے انکاری ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی میں تو تمام پیرنٹس سے اور کیئر گیور سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اورل پولیو ویکسین از دا بیسٹ پروٹیکشن اگینسٹ دا پولیو ڈیزیز. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو پیدائش سے ہی پولیو کے قطرے پلانا شروع کر دیں تاکہ آپ کے بچوں میں، ان کے مستقبل میں اور اس کے کیریئر میں، ان کی زندگی پہ کوئی نیگیٹو منفی اثرات نہ ہو. ٹھیک ہے، پولیو سے بچانے کے لیے ہمارے ساتھ یہی ایک واحد راستہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیو کے کمپینز ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ملٹیپل ڈوزز ٹائم پہ دیں، اس ایج تک، اس عمر تک، جب تک ہمارے بچے اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ہائیجین کا، اپنے صفائی کا پراپر کیئر اور خیال رکھ سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کو جی پھر پولیو وائرس کے حوالے سے جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہوں گے، اور جو اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یار وہ فیلڈ میں جس وقت جاتے ہیں تو ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے والدین سے ان کا سامنا ہوتا ہے کہ جو ابھی تک پولیو وائرس سے، ان کے ڈراپ سے انکاری ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت جی ہم پولیو اسپیشل خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور میں یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہمارے وہ ناظرین اور وہ والدین جو پولیو کو ابھی بھی ایک پروپیگنڈے کے تحت لیتے ہیں کہ دا وائرس نہیں ہے اور یہ ایک بیماری، یہ وائرس نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، اور ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت پاکستان میں ہمارے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہیں. اس وقت جی میں خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور میں موجود ہوں، اور ڈاکٹر محمد عارف EPI کوآرڈینیٹر پشاور ہیں. کنسرن بندے ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ہمارے وہ والدین جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیو ہے یہ وائرس نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بتائیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں، اس کے اگینسٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں K2 چینل کا، جو عوام کی آگاہی کے لیے ہمارا پیغام جو ہے سب کو پہنچے. جی بالکل یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا پولیو وائرس جو ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ ویکسین ایجاد نہیں ہوئی تھی 1952، اس سے پہلے تقریباً ملین کے حساب سے پوری دنیا میں بچے جو تھے روزانہ کے حساب سے اس سے معذور ہوتے تھے. اور پھر اس کی ایک اور قسم ہوتی تھی جو بہت زیادہ خطرناک تھی، اس کو ہم بلبر پولیو کہتے تھے، جو بلبر جو دماغ پہ اٹیک کرتا تھا، اور اس سے جب کسی بھی نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی یہ افیکٹ کرتا تھا، اور اس کو جس کو بھی بلبر پولیو ہو جاتا تھا تو اس کی ڈیتھ یقینی ہو جاتی تھی. اب بھی اگر پولیو وائرس جو ہے جس پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ایک لا علاج مرض ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو پولیو مائلائٹس ہو جائے تو وہ مستقل معذور پر بن جاتا ہے، اور میڈیسن ابھی تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایجاد نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو ہے واحد حل اس سے بچاؤ کا ہے کہ ہم ویکسینیشن کریں. بچاؤ کا صرف 2 سانس کے 2 قطرے ہیں، یہ پلاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو تا مرگ، تا قیامت معذوری سے بچاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں 2024 پشاور میں
کتنے پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ الحمدللہ پشاور پولیو کیسز جو ہے ابھی تک تو زیرو ہیں پشاور میں، لیکن ہمارے لیے خطرے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے جو انوائرمنٹل سیمپل گٹر کے پانی سے جو نمونے ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ہم لیب بھیجتے ہیں اسلام آباد، پھر اس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو بدقسمتی سے 1.5 سال سے پچھلے 1.5 سال سے یہ مسلسل جو ہے پولیو وائرس کے لیے یہ پازیٹیو آ رہے ہیں. تو میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، کویشچن یہ ہے کہ یہ گٹر کے پانی کے نمونے اس میں کیوں پولیو وائرس میں لینا ضروری ہے؟ بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ وائرس اگر کسی بندے میں یہ موجود ہو تو یہ شیڈ ہوتا ہے پاخانے میں. ٹھیک ہے، تو گٹر کے پانی میں یہی پاخانہ اور یہ وہ سارا سٹول جو ہے ادھر ہی سے یہ وائرس جو ہے شیڈ ہو کے، تو وہ پانی جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ وائرس موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پشاور میں یہ وائرس یہ موجود ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بچہ جس کی ویکسینیشن نہ ہوئی ہو تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے رسک پہ ہے اور اس پہ یہ اٹیک کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اب جو آپ سیمپل کی بات کر رہے ہیں، یہ سیمپل پشاور اور پشاور کے مضافاتی علاقوں سے کہاں سے ابھی تک آپ نے لے چکے ہیں، اور کہیں پہ وہ پازیٹیو آیا بھی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. پشاور میں 8 جگہ سے یہ سیمپل جو ہے یہ کلیکٹ ہوتے ہیں. مینلی اس کو ہم نے 3 نام دیے ہوئے ہیں. ایک نریخوڑ ہے، نریخوڑ آپ کو پتہ ہے آیت آباد اور وہ پلوسی جو ایریا ہے. دوسری مین پوائنٹ جو ہے لڑما، اور تیسری جو ہے یہ شاہین مسلم ٹاؤن. تو مسلم ٹاؤن تو یہ تو پشاور کا خار کا علاقہ نہیں ہے؟ یہی ہے بالکل پشاور کے بیچ میں. تو اور سب سے زیادہ نمونے جو ہیں جو مسلسل پازیٹیو آ رہے ہیں یہی شاہین مسلم ٹاؤن کا ایریا ہے. تو اٹس مین کہ اس علاقے میں نمونے پازیٹیو آ رہے ہیں، تو یہاں کے والدین جو ہیں وہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلا رہے؟ بالکل. جہاں سے بھی نمونے پازیٹیو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویکسینیشن میں گیپس ہیں. اگر ہم 100% ویکسینیشن کو انشور کر لیں تو یہ نمونے جو ہے یہ آٹومیٹکلی یہ نگیٹو ہو جائیں گے. اچھا، ابھی تک پشاور اور مضافاتی علاقے کی بات کریں، کتنے پرسنٹیج پولیو کے بچاؤ کے قطرے لوگ پلا رہے ہیں؟ جی بالکل. ابھی دیکھیں اس کمپین میں ہمارا ٹارگٹ ہے پشاور کا تقریباً 8,66,000 بچے. اس کو ہم قطرے ہم نے پلانے ہوں گے اس کمپین میں. 16 دسمبر سے اسٹارٹ ہوئی اور 22 دسمبر تک نا، 7 روزہ مہم میں. ٹھیک ہے، بالکل. یہ 7 دن میں ہم اتنے بچوں کو ہم نے قطرے پلانے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کچھ والدین ایسے ہیں کہ وہ انکاری ہیں، وہ ابھی تک اس کو ہم کنونس نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہیں ان کے بچوں کے لیے. اس میں انکاری والدین کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ پشاور سے کہیں باہر چلے گئے ہیں، اس کو ہم ناٹ اویلیبل چلڈرن یا انے بچے ہم کہتے ہیں. تو یہ کل ملا کے ہر کمپین میں لگ بھگ کچھ 25,000 تک کے بچے. 25,000 بچے وہ ہیں جن کے والدین انکاری ہیں پولیو ساس کے نا، وہ پشاور کے ہیں. تو ان کی مطلب ان کو قائل کرنے کے لیے بحیثیت ڈاکٹر آپ کی جو ٹیم ہے پولیو سے بچاؤ کی، وہ کیا حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے؟ جی بالکل. یہ انکاری والدین جو ہیں اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہر یونین کونسل میں ہمارے اپنے جو میڈیکل آفیسرز ہیں وہ بھی جا کے ان کے گھروں میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کمیونیکیشن سٹاف ہے، وہ بھی جا کے ان انکاری والدین کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، جرگے کرتے ہیں. کچھ تو خوش قسمتی سے کنونس ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں 8,000 ایسے والدین ہیں جس کو ہم پرسسٹنٹلی مس چلڈرن کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، اور وہ بالکل مسلسل انکاری ہیں، بالکل نہ منو. تو یہ ہمارے لیے ایک ریئل ہرڈل بھی ہے اور یہ ایک چیلنج بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ تقریباً 8,000 والدین ہیں، ٹھیک ہے، جو انکاری ہیں پولیو ساس کے ہم نہیں اپنے بچوں کو پلاتے دلواتے ہیں،
ان کا کیا موقف، کیا مطلب کیا مائنڈ میں چیز لے کے بیٹھے ہوئے بس اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں دیں گے؟ ہاں بالکل، اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. کچھ والدین ایسے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ہم نے نہیں پلانے ہیں. پھر اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اس کے حلال ہونے کے لیے مفتی صاحبان کے فتوی بھی موجود ہیں. بعض والدین ایسے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ بیس ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں گیس دو، ہمیں بجلی دو، ہمیں سڑک بنا کے دو. تو اس کو ہم ڈیمانڈ. وہ سوال آپ نے کیا کہ سوشل میڈیا پہ بڑا عام سے آج کل، میں بلکہ رات کو ہی میری نظر سے ایک پوسٹ گزری ہے کہ گیس بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور پولیو ساسکے جو وہ ہمیں گھر کی دہلیز پہ آ کے جی، اور وہ بھی مفت مہیا کیے جاتے ہیں. ویسے یہ ایک سوال بڑا، میں بحیثیت پاکستانی میں خود بھی اس پہ رات کو سوچ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے، بالکل پولیو یہ بیماری ہے، ہمیں الحمدللہ میں بھی والد ہوں اور میرے بچے بھی 5 سال سے اب گزر گئے، وہ پیے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، ہم خود اس سے ایگری ہیں. لیکن وہ سوال ہے نا، دماغ میں مختلف سوالات آتے رہتے ہیں، تو وہ عوام یہ سوچتے کہ اتنے کیا اس میں اتنا ضروری ہے، مطلب گیس ضروری ہے، بجلی ضروری ہے، روزگار ضروری ہے، تو پولیو کو گورنمنٹ کو اتنے اس کی پڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے پھر کیسے آپ لوگوں کو اور ایسے والدین کو ڈیل کرتے ہیں؟ بالکل. اب دیکھیے، ہمیں بہت مشکل سے پوری دنیا سے ہمیں ٹائم ملا ہے کہ 2025 تک آپ نے اس بیماری کو ختم کرنا ہے. اگر آپ ختم نہ کر سکیں تو ہم پہ سفری پابندی لگ سکتی ہے. آپ پہ جب پابندی لگ جائے، آپ ادھر سے ٹریول نہ کوئی بندہ ادھر آئے گا اور نہ ادھر سے کوئی بندہ جا سکتا ہے باہر دنیا میں. جس طرح کووڈ میں زندہ مثال ہے کہ لاک ڈاؤن ہوا تھا چائنا اور یہ وہ، پھر کاروبار. تو اب یہ اتنا ضروری ہے، اسی لیے اتنا فوکس ہے کہ ہم سفری پابندی سے بچیں. اور یہ ورلڈ ریزولوشن جو ہے، ہیلتھ اسمبلی جو ہے، اس پہ باقاعدہ ریٹن ہے. اور یہ تو بہت پہلے ہمیں کرنا چاہیے تھا. پوری دنیا نے اس کو ختم کیا ہوا ہے. صرف 2 ممالک ایسے، افغانستان اور پاکستان. تو پورے دنیا میں انہوں نے اتنا زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے اپنے ملک سے، اس بیماری کو ختم کیا ہے، اس وائرس کو ختم کیا ہوا ہے. صرف ہم 2 ممالک ہم رہ گئے ہیں. دونوں ممالک گونڈی ہیں آپ اس میں. ہم گوانڈی بھی ہیں. تو اب اگر ہم ختم نہ کر سکے تو پوری دنیا کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ آپ نہ آئیں. تو جب ہم ادھر نہیں جائیں گے تو کیا ہم روزگار پھر کر سکیں گے؟ ہم گیس کہاں سے پھر وہ ایپورٹ کر سکتے ہیں؟ جب ہم ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے تو اپنے ریسورسز تو اتنے ہیں نہیں. تو یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. اور پوری دنیا نے اسی 2 قطروں، یہی 2 ساس کی، اسی سے ختم کیا ہوا ہے. تو اتنے سالوں سے یہ مسلسل چل رہا ہے. تو میں اپنے عوام سے، اپنے والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را پراپیگنڈا پہ نہ جائیں. آپ اسٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے کچھ کرنا تھا تو یہ 10-20 سالوں سے ہم پلا رہے ہیں. میں اسی پوائنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ والدین ناظرین ایسے ہیں، میں بھی فیلڈ میں رہا ہوں، تو وہ ایک یہ بھی آپ کے نظر میں یہ سوال اور باتیں گزری ہوں گی کہ جی پولیو ساسکے پلانے سے بچہ یا بچی جو وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس پہ ایک ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ جب سے یہ پولیو کے ساسکے، پولیو کے قطرے ہمارے پاکستان میں سٹارٹ ہوئے، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، 15-20 سال ہو گئے ہیں. تو جو 20 سال پہلے جس بچے کو یا بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے تھے، ابھی تو وہ لازمی جوان ہو گئے ہوں گے، ان کی شادی بھی ہوئی ہوں گی. اب ان میں سے جن بچوں نے پولیو کے قطرے پیے ہیں اور ان کے بچے اگر نہیں ہوئے، وہ بانجھ پن کا شکار ہے، تو ہمارے سامنے لائیں نا. پھر ایک بھی تک نہیں آیا کیس. یہی بات ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پراپیگنڈا پہ نہ جائیں، فیکٹ پہ بات کریں. ابھی بھی لاسٹ کمپین کی ہم بات کریں، تقریباً 8.5 لاکھ بچوں نے یہ قطرے جو ہیں یہ پیے ہیں. تو 8.5 لاکھ بچوں میں اگر یہ مضر ہے یا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہے تو ایک بچہ تو سامنے لے کے لاؤ. تو بلکہ پوری دنیا میں یہ ابھی بھی جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان کے ساتھ یہ دیے جاتے ہیں. لیکن وہ ممالک جو ہیں ان کا ہیلتھ سسٹم، ان لوگوں کا جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. وہ لوگ خود آ کے ویکسینیشن سینٹر پہ آ کے ادھر ویکسین. یہ تو ہمارے لوگوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے. تو ہمارے ہیلتھ ورکر جو ہے وہ جا کے گھر گھر جا کے ان کی منتیں کرتے ہیں. یہ باقی کسی بھی دنیا ایسا نہیں ہے.
وہ آپ کا بچہ ہے، آپ نے خود جا کے ویکسینیشن سینٹر لے کے آنا ہے. پاکستان میں گھر کے دہلیز پہ ورکر آتا ہے، پھر بھی ان کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، ان کو انکار بھی ہوتا ہے. یہ ہے. لیکن میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ پراپیگنڈا پہ نہ جائیں، آپ حقیقت پہ جائیں، آپ خود کریں، اسٹڈی کریں. ہر چیز جو ہے آج کل اویلیبل ہے، اس کو اسٹڈی کریں. اگر کسی کو معلومات نہیں ہے تو جا کے اپنے پیڈیاٹریشین کے ساتھ بیٹھ جائیں، ڈاکٹر سے بیٹھ جائیں. اپنے جس پہ آپ کو یقین ہے، اعتماد ہے، اپنے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں. خاندان میں، علاقے میں، محلے میں کوئی تو لازمی ڈاکٹر ہوتا ہے اپنے علاقے محلے رشتہ داری میں، اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو چیز ہے یہ اس میں کوئی حرام ہے یا کوئی یہ صحت کے نقصان دہ ہے تو ہمیں بتائیں. اس پہ تو بندہ یقین کر سکتا ہے نا. اب لیٹ سپوز آپ جاتے ہیں، آپ کی ٹیم جاتی ہے تو وہ کہہ رہے یار یہ تو سرکاری ہے، یہ تو اپنا ایک ہدف پورا کرنے کے لیے، تو آپ اپنے کسی کنسرن اعتماد ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ پراپیگنڈا پہ آپ نہ جائیں. اگر مجھے کوئی وہ مشکل ہو یا مجھے کوئی مذہبی سوال پوچھنا ہو تو لازمی بات ہے میں مولوی کے پاس جاؤں گا. یہ ٹوٹلی ہیلتھ ایشو ہے، تو خدا را فیس بک پہ نہ جائیں. آپ جائیں آپ جس ڈاکٹر سے آپ علاج کر سکتے ہیں، جس پہ آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کے پوچھیں، جس کا فیلڈ ہے تو وہ آپ کو بہتر آنسر دے گا، نہ کہ فیس بک دے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ جی ڈاکٹر کا جو معاملہ ہے وہ آپ مفتی صاحب سے جا کے پوچھیں، اور مفتی صاحب والا جو مذہبی معاملہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. جو جس کام کا ماہر ہے وہ اس کا ہی ماہر ہے، اور وہ آپ کو اس حوالے سے بہتر آگاہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں، یہ جو مہم ہے مہینوں بعد آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور پشاور پورے کے پی پھر پورے پاکستان میں وہ اس وقت 143 اضلاع پورے پاکستان کے ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور 4 کروڑ اور 75 لاکھ کم و بیش بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے یہ قطرہ پلائیں گے. یہ ٹارگٹ ہے 7 روزہ مہم میں. اب جو ٹیمیں نکلتی ہیں یہ قطرے پلانے کے لیے، اور پشاور کی میں بات کروں، پشاور کے مضافاتی علاقے کی بات کروں، آپ اس کے کوارڈینیٹر بھی ہیں EPI کے، تو کیا کیا مشکلات آپ کی ان ٹیموں کو فیلڈ میں آتی ہیں؟ ہاں بالکل، مشکلات تو بہت ہیں. یہی ہیں کہ انکاری والدین ہیں، یا جو بچے گھروں میں اویلیبل نہیں ہوتے، یا ایسے والدین جس کے گھر یہ جاتے ہیں تو یا تو وہ دروازے نہیں کھولتے، مس بیہیو بھی کرتے ہیں. اتنا سخت موسم بھی ہے، اتنی سردی میں ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تو جا کے جب فیلڈ میں اس کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے یہ ریئلی اٹس ہرٹس. تو یہ ہے. لیکن خیر ہے، جس مقصد کے لیے یہ ٹیمیں اور یہ ساری ایفرٹس اور ان مقاصد کو اگر ہم ایک بچے کو بھی معذوری سے بچائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ چلو یہ ایکسیپٹڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایم ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کو نہ صرف کہ پولیو کے بلکہ ہم اس کے علاوہ جو 12 ڈیڈلی ڈیزیزز ہیں اس کے اگینسٹ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان بھی پولیو فری ہوگا، اور ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ چیچک کے بعد یہ دوسری بیماری ہوگی کہ یہ ان ویکسینیشن کے ایفرٹس کی وجہ سے پوری دنیا سے یہ ختم ہو جائے گی. 16 سے 22 دسمبر تک یہ مہم ہے، ٹھیک ہے، 7 روزہ. لیٹ سپوز کسی وجہ سے کوئی والدین اپنے بچوں کو ان 7 روزوں میں اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلا سکا، یا وہ شہر سے باہر ہے، یا بچہ بیمار ہے، یا آپ کی ٹیم وہاں پہ نہیں پہنچ سکی، یا وہ آپ کی ٹیم تک نہیں پہنچ سکے، تو کیا اس تاریخوں کے بعد بھی 22 دسمبر کے بعد بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا سکتے ہیں؟ اگر ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے آپ تک پہنچنے کا؟ جی بالکل. ایسے بچے جو کسی بھی وجہ سے ان قطروں سے رہ جائیں تو ان کے لیے ہمارے ہر یونین کونسل پہ جتنی بھی BHOs ہے یا طبی مراکز ہیں، اس میں ہمارے یہ حفاظتی ٹیکوں کا مرکز اور یہ عوام کے لیے روزانہ یہ کھلے رہتے ہیں، اور اس میں ویکسینیشن جو ہے بالکل فری ہے. تو وہ بچے جو ہیں اپنے قریبی جو بھی ان کا ہیلتھ سینٹر ہے
اس سے جا کے اپنے ویکسینیشن کرا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا احوال پشاور پولیو اسپیشل. پشاور سے ہم نے آپ کو ڈاکٹر محمد عارف ای پی آئی کوآرڈینیٹر پشاور سے جی پروگرام کیا, بتایا کہ پولیو سے بچاؤ کے جو قطرے ہیں وہ کتنے اہم ہیں. اور وہ جو ایک دو سوال جو بڑے اہم ہیں, ایک جو ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ کویشچن ہے کہ گورنمنٹ کو اتنا ہی ضروری لگ رہا ہے ہمارے پولیو سے بچاؤ کے قطرے, تو یہ گیس, بجلی, لوڈ شیڈنگ, بے روزگاری, بدامنی کیوں نہیں ہے. تو میرا اپنا ذاتی سوال سے یہ رہا ہے کہ دیکھیں وہ بھی ضروری ہے, گورنمنٹ کو حل کرنا چاہیے. بے روزگاری کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, گیس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, بجلی کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ان ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جیسے پولیو سے بچاؤ کے قطرے کا یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہا ہے اور وہ گھر گھر آ کے اپنے ہمارے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے دیتا ہے, تو اسی طرح ان کی مثال لیتے ہوئے ہمارے گیس, بجلی اور روزگار کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے نبھائیں, اور تاکہ ہمارے ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے, گیس لوڈ شیڈنگ اور بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکے. اب رہی بات پولیو کی, تو پولیو وائرس ہے تبھی دنیا کے تمام ممالک سے پولیو سے وائرس سے آزادی حاصل کر چکے ہیں, لیکن بدقسمتی سے افغانستان اور ہم پاکستان اس میں مبتلا ہیں, کیونکہ ہم لوگ پولیو کو پہلے تو ابھی تک کچھ والدین ایسے ہیں کہ وہ اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے. جب آپ بیماری نہیں سمجھیں کہ مجھے ایک بیماری ہے اور میں اس کو سمجھوں نا, تو میں اس کا علاج کیسے کراؤں گا. تو جو لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے وہ پہلے اس کو بیماری سمجھے, اور وہی بات ڈاکٹر صاحب کی, اپنے جو آپ کے کنسرن بااعتماد ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں, ان سے مشورہ کریں. اور آج تک ان 20 سالوں کے دوران جن جن بچوں نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیے, اگر ایک بڑا جو مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے, بدگمانی جو پھیلائی گئی ہے, پروپیگنڈا کہ جی اس سے بانجھ پن ہوتا ہے, تو 20 سالوں کے دوران جو بچوں نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیے ہیں, اگر وہ ایک کیس بھی ہیں تو لائیں اور اس ڈپارٹمنٹ کو بتائیں, میڈیا کو لا کے بتائیں. ایسا ایک کیس ابھی تک نہ ہے اور نہ آئے گا, کیونکہ باقاعدہ ایک بیماری ہے. اور خدا کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو اس معذوری سے بچائیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں اور کتنی اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور یہ پھر ساری عمر, اور پھر یہ بچے کے لیے نہیں, اس کے ماں باپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنے ایسے امتحانوں آزمائشوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کر سکیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اولاد جیسی ایک بڑی نعمت دی اور آپ نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور اس کا خیال کس طرح رکھا, کیوں نہیں رکھا. پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم پھر ان بچوں کا جواب دہ ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دے اجازت. اللہ حافظ.